اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، یہ صیغہ امر ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ قابلہ یقولو تقولو، تقولو سے جب صیغہ امر بنتا ہے تو بنتا ہے کول، جس کو پڑھا جاتا ہے شارٹ کر کے کل کہہ دیجئے، کل کہہ دو۔ ہوا، ہوا کا مطلب ہے وہ۔ ہم نے پروناؤن پڑھے تھے سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو پروناؤن، تو سبجیکٹیو پروناؤن میں تھا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، ہوا وہ ایک بندہ، ہوا وہ اللہ وہ اللہ ہے، ہوا اللہ وہ اللہ ہے، احد ایک۔ احد کا مطلب ایک تو ہوتا ہے، لیکن اس ایک میں وحدانیت کا مطلب نہیں پایا جاتا۔ جس طرح ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا، ایک جماعت، ایک ملک، اس طرح تو اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک جماعت میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو احد ہے نا، یہ واحد کے لفظ میں آتا ہے، بالکل ایک ہے، واحد۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ واحد ہے۔ اللہ اللہ الصمد، صمد کا لفظی مطلب تو کیا جاتا ہے بے نیاز، لیکن صمد وہ ہوتا ہے جو کسی اور کا محتاج نہ ہو لیکن دوسرے اس کے محتاج بھی ہوں۔ تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں اور دوسرے سب اسی کے محتاج ہیں۔ لم یلد، لم کا مطلب نہیں، یالد اس نے جنا، یالد کے لفظ کو سمجھ لیں۔ اصل میں تھا والدہ، جیسے ضربہ اس نے مارا، والدہ اس نے جنا اس نے پیدا کیا، جنا یعنی پیدا کرنا جننے کے معنی میں، والدہ اس نے جنا۔ یولدو، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یولدو وہ جنتا ہے یا جنے گا، یولدو کو شارٹ کر کے پڑھا جاتا ہے یلدو۔ تو لم یلد، اس نے نہیں جنا کسی کو، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا یا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم، وا کا مطلب اور، لم کا مطلب نہیں۔ میں نے بتایا تھا لم کے استعمال سے فقرہ نفی بھی ہو جاتا ہے نہیں میں، اور ماضی میں بھی چلا جاتا ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم اور نہ ہی یولد، یولدو تھا وہ جنتا ہے یا جنے گا، اور اس کا پیسیو وائس بنتا ہے یولدو، جس کو یولد پڑھا جاتا ہے، یعنی وہ جنا جاتا ہے یا جنا جائے گا، یعنی وہ کسی کی اولاد ہوگا، وہ کسی کی اولاد ہے یا ہوگا۔ لم سے نفی بھی ہو گیا، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اور ماضی میں بھی چلا گیا کہ وہ کسی کی اولاد نہیں۔ لم یلد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لم یلد نہ وہ اس کی کوئی اولاد ہے، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا یا وہ کسی کی اولاد ہے۔ وا کا مطلب اور، لم کا مطلب نہیں۔ یکن، یکن کو بھی سمجھ لیں، یکون ہے کاوانا، ہوا وہ، جس کو پڑھا جاتا ہے کانا، وما کان اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ، کانا ہے نا، کانا جگہ جگہ پہ ہے، کاوانا وہ ہوا جس کو پڑھا جاتا ہے کانا، اور اس کا جب مضارع بنائیں گے تو وہ بنتا ہے یکونو، وہ ہے یا وہ ہوگا، جس کو پڑھا جاتا ہے یکن۔ ولم یکون کا مطلب ہے وہ ہے یا وہ ہوگا، لیکن لم کے استعمال سے فقرہ نفی بھی ہو گیا اور ماضی میں بھی چلا گیا۔ ولم یکن اور نہیں، ولم یکن نہیں ہے، لہو اس کے لیے، لا کا مطلب کے لیے، ہو اس کے لیے۔ جب ہم نے سب آبجیکٹیو پروناؤن پڑھا تھا نا، سبجیکٹیو پروناؤن تھا یہ تھا ہوا ہما ہم، ہوا وہ ایک بندہ، لیکن اسی کی جگہ پہ جب آبجیکٹیو پروناؤن پڑھا تھا نا، کہ جب یہ فقرے کے اینڈ میں آئے گا تو ہو ہما ہم ہا ہما ہننا تھا، ہو وہ ایک بندے کی جگہ پہ، تو لہو اس کے لیے۔ ولم یکن لہو اور نہیں ہے اس کے لیے، کفواً، کفو کہتے ہیں برابر، کفایت شعاری ہوتی ہے نا، جتنا مطلب کماؤ اتنا ہی خرچ کرو، کفو کہتے ہیں برابر، ہم پلہ، آہد کوئی ایک بھی، اور کوئی ایک بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی سی ترجمہ کر لیں پہلے۔ کہہ دو کہ وہ اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کا ترجمہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، نہیں اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا، ہم عربی میں پڑھ چکے ہیں، کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، یا نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی نہیں ہے اس کے لیے برابر کوئی ایک بھی۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اس کی تھوڑی سی تفسیر بتا دوں، یہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن ہے۔ کیوں ہے ایک تہائی قرآن؟ کیونکہ اس میں 3 مضمون قرآن پاک میں زیادہ اچھے طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، کھول کھول کے، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو توحید جو ہے نا، اس کی مکمل
ایک کمپیکٹ صورت، مضبوط ترین صورت شارٹ فارم میں وہ یہی صورت ہے جس کی وجہ سے اسے ایک تہائی قرآن کہا گیا ہے۔ یہ شروع میں جو کہا گیا نا کل ہو اللہ، کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، وہ اس لیے یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا کہ کافر پوچھتے تھے اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کس سے بنا ہے، وہ جس کی وجہ سے صورت نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ کو وہ جانتے تھے پہلے سے، یعنی ہم نے دیکھیں گے ان کے بت وغیرہ کے نام لات و عزا یا کچھ اور تھے، لیکن اللہ کسی بت کا نام نہیں رکھا ہوا تھا، انہیں پتہ تھا۔ جب بھی وہ مشکل آتی تھی، قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے نا اس چیز کے بارے میں کہ کل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم صادقین، یعنی ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس کے لیے ہے، کون ہے بنانے والا، تو وہ سارے یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے، یعنی وہ اللہ کو پہلے سے جانتے تھے، اس لیے یہ انداز اختیار کیا گیا کہ وہ اللہ ہے جس کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، وہ ایک ہے۔ وہ یہ جو تم، یہ کافر تو یوں سمجھتے تھے نا کہ اللہ بھی ہے اور یہ بت بھی جو ہے نا یہ بھی اللہ کی سفارشی ہیں، جو اللہ کی سفارش کریں گے اللہ کے ہاں ہماری نا، تو اس وجہ سے نا مکس کیا ہوا تھا، اللہ کو بھی خدا مانتے تھے دوسروں کو بھی، تو اللہ نے کہا نہیں واحد، وہ واحد ہے، واحد کی احد کہتے ہیں جو کسی کا سینٹرل ہو، یعنی مکمل کائنات کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے نا وہ ہے، احد ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ اللہ کو محتاج نہیں ہے کسی کا، لیکن تم سارے اللہ کے ہی محتاج ہو۔ اب لم یلد ولم یولد، یہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ کسی کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہ ذاتی طور پہ اس کا برابر ہے اور نہ ہی صفاتی طور پہ اس کا ایک برابر ہے۔ یہ صورت اس کی تفسیر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔